والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اسلام کے شہدائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس پر نور میں اللہ کے بارگاہ میں جمع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں اور اس بات سے باخبر ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج ایک تاریخ ہے. اسی نسبت سے آج کا یہ موضوع انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو بیان کیا جائے گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد ہے. اسلامی زبان میں اس کو فترہ کہتے ہیں، اور فترہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کا خالی وقت جو ہوتا ہے، وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل وہ لوگوں کے یعنی جو نبی آ کر چلے گئے ان کے امتیوں کو گمراہ ہونے اور خود کو گمراہ کرنے میں لوگ جو ہے ان اوقات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا روح القدس، پاک روح ہے میری طرف سے جو ہے ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو کیا کیا، ان کو حمل ٹھہرایا اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے. لیکن ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، اور وہیں سے ایک جو جہالت کی روایت ہے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. لہذا آج کا موضوع حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے ہے، اور یہ موضوع یہ پورا مہینہ چلنے کا ہے. انشاءاللہ اس مہینے میں 5 جمعہ پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل آپ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اقربا رشتہ دار، جو سب سے قریبی رشتہ دار اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آزمایا، اور بڑی آزمائشیں ہوئیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پوچھا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیونکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ایسے دیا جا سکتا ہے آج کے دور میں کہ جب ہم لوگ کوئی سیرپ خرید کے لاتے تو اس کے نیچے لکھا رہتا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ اچھا سے ہلا لیجئے استعمال کرنے سے پہلے، تاکہ اس کے اندر جو بھی مواد ہے وہ ایک دوسرے میں مل جائے اور اس دوائی کا فائدہ جو ہے ہمیں اور آپ کو زیادہ مل سکے۔ تو اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو جھنجھوڑا اور ہر نبی کو جھنجھوڑا، ہر نبی کو آزمایا اور اس کے بعد انعام دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جو ہے بے انتہا ہے۔ کبھی جوان بیٹے کو قربانی کرنے کا جو ہے حکم آتا ہے تو کبھی جو ہے بیوی کو اور معصوم بچے کو بیاباں جنگل میں چھوڑ کر جانے کا حکم آتا ہے، تو کبھی جو ہے نمرود سے ٹکرانے کی وجہ سے آگ میں جلانے کا ایک حکم نافرمان جو ہے بادشاہ کے طرف جاری کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم نے تو میرا گھر بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آزمائش ہوئی تو آپ 100% اپنے آزمائش میں جو ہے کامیاب ہوئے اور کہا یا اللہ میں تجھ سے مال و منال نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کے اندر جو بھلائی اور فضل ہے وہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے سامنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ اور اس دعا پر آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ، اور جس گھر کو بنایا گیا تیار کیا گیا اس گھر کا نام بیت اللہ، اور جس کتاب میں اس واقعہ کو درسایا گیا اس کتاب کا نام کلام اللہ، اور جس شخص کو مانگا گیا اس شخص کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا مانگے آپ سے؟ ایک ایسی چیز آپ سے میں مانگتا ہوں جو ایک ہی ہے، اس کا ثانی نہیں، آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم کیا؟ کھل کر بولو۔ کہا میں آمنہ کے لال سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذریت میں مانگتا ہوں، اپنی ذریت میں۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب نماز پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ میرا اس دنیا میں مبعوث ہونا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے مقبولیت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دعا مانگا اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کو قبول فرمایا، اس کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے دے رہے ہیں کہ میرے جد امجد یعنی میرے دادا پردادا جو ہیں انہوں نے میرے لیے دعا مانگی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ایک شخص جس کا نام شیبہ ہے، عمر 18 سال، باپ اس دنیا میں نہیں، یتیم ہو چکے ہیں، تو اس کی امی نے سوچا کہ گاؤں میں کیا کریں،
میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اب چلتے ہیں مدینہ منورہ میں جا کر جو ہے اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، بچے کی بھی پرورش ہوگی۔ تو بچہ جو ہے چونکہ 18 سال کا بچہ ہے، نوجوان شیرخوار بچہ ہے، تو اس زمانے میں تیر اندازی کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا لوگوں کو۔ تو چند نوجوانوں کے ساتھ شیبہ بھی جو ہے تیر اندازی کر رہے تھے۔ اتنے میں مکہ سے ایک آدمی مدینہ کو کسی کام کی وجہ سے گئے تھے، تو دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے جس نشانے پر، جس ہدف پر وہ نشانہ لگاتا ہے وہ 100% کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہر کامیابی کے بعد بولتا ہے کہ مجھے کامیابی اللہ کے طرف سے ملی ہے اور میں کامیاب ضرور ہوں گا چونکہ میں فلاں کا لڑکا ہوں۔ تو یہ بات، یہ کلمات جو ہے وہ شخص بار بار سنتا رہا، اور سننے کی وجہ سے وہ شخص اس لڑکے کے قریب جا کر پوچھا، بھائی تو کون ہے، کیا بول رہا ہے، فلاں کا لڑکا ہوں، فلاں کا لڑکا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے چچا مطلب جو ہیں وہ مکہ کے اندر بڑے شرفا لوگوں میں سے ہیں، یہ ان کا بھتیجا ہے۔ اور جس شخص کو کہا جا رہا تھا وہ شخص مطلب کے دوست۔ تو یہ معاذرہ دیکھنے کے بعد واپس مدینہ منورہ آئے اور حضرت مطلب سے کہنے لگے، کیسا تو غلیظ آدمی ہے بھائی، اتنی شان و شوکت، اتنا پیسہ تیرے پاس، اتنی ناز و نعمت تیرے پاس، تیرا یتیم بھتیجا جو ہے میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، وہ مدینہ کے اندر تیر اندازی کا کام کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کیا تجھے غیرت نہیں آتی؟ کیا تمہارے غیرت جو ہے مر چکی ہے؟ اپنے یہاں لے آؤ اور لا کر بچے کی اچھی پرورش کرو، پڑھاؤ لکھاؤ اور جو ہے اس کو اچھا انسان بناؤ۔ یہ لان و تان کرنے کی وجہ سے جو مطلب ہیں، حضرت مطلب، ان کو ذرا بات دل میں اتری اور قسم کھائی انہوں نے کہ میں اس وقت تک میں اپنا چہرہ تمہیں نہیں دکھاؤں گا جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ مکرمہ نہ لے آؤں۔ تو حضرت مطلب نکلنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے رشتہ داروں سے ملے، اس بچے کی ماں یعنی بھابھی لگیں گی، ان سے ملنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ تجویز پیش کیا اور کہا، بچہ یہاں اکیلا گھوم پھر رہا ہے، اس کی اچھی پرورش نہیں ہو رہی ہے، چنانچہ شیبہ کو میرے حوالے کر دو۔ ان کی امی نے بھی اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات ان کو سمجھ آئی کہ شاید میرا بچہ جو ہے وہی صحیح رہے گا، اور رشتہ داروں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ تمہارا خاندان تو بہت بڑا خاندان ہے، قبیلہ قریش، تو وہاں بھیجو گی تو تمہارا بچہ جو ہے اچھا پڑھ لکھ لے گا، اچھا انسان بنے گا، نیک انسان بنے گا۔ تو یہ مشورہ ہونے کے بعد ساتھ لگا دیا گیا، مطلب سامنے بیٹھے اور شیبہ پیچھے بیٹھے۔ تاریخ اسلام میں ہم لوگ دو نام پاتے ہیں، مطلب، عبد المطلب۔ تو شیبہ چونکہ عمر میں کم تھے اور انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا سامنے بیٹھنا، تو پیچھے بیٹھ گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے پیچھے کوئی نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے جو ہے قیاس کیا، گیس کیا اور یہ سمجھا کہ کوئی غلام کو پکڑ کر لائے ہیں، اور عبد کے معنی غلام ہوتا ہے عربی زبان میں، تو لوگوں نے ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا، مطلب کا غلام عبد المطلب۔ تو عبد المطلب جب رکھ دیا گیا ان کا نام تو وہ پڑھنے لکھنے لگے، اور جو ہے دھیرے دھیرے ان کی عمر بڑھنے لگی اور لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے لگے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ ایسی بھلائی کی اور ان کو ایسا پسند کیا
کہ قبیلہ قریش کا والی بنا دیا، مکہ مکرمہ کا والی بنا دیا۔ وہ کنجی جو تھی چابی کی مکہ مکرمہ کی، وہ کنجی شیبہ کے ہاتھ میں یعنی عبد المطلب کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب وہ جو ہے اپنے کام کاج کو سنبھالنے لگے، چونکہ مکہ کے والی بنائے گئے تھے تو وہ زمزم کی کنواں کو تلاش کرنے لگے۔ ایک تو ہے کھودا گیا تھا، اور ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بچے تھے، جب ان کو بھوک لگی تھی تو پاؤں کے ایڑیوں سے رگڑ رگڑ کر جو زمزم جاری ہوا تھا اس زمزم کو وہ تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ میں شدید گرمی تھی، پانی کی قلت تھی، لوگ پانی کے بغیر مرے جا رہے تھے، اور اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور مکہ شہر بھی اتنا آباد نہیں تھا۔ تو آپ ڈھونڈنے لگے اپنے کدال اور اپنی کلہاڑی اور جو بھی اوزار اس میں استعمال ہوتا ہے کھودنے میں، ان تمام چیزوں کو لے کر روزانہ جاتے صبح کو، اور شام کو جو ہے خالی ہاتھ لوٹ آتے۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ ان کو دیکھ کر ہنستے۔ تو ایک دن ان کو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ سے میں منت مانگتا ہوں۔ اس درمیان ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی، 11 بچے تھے ان کے پاس، 11 بیٹے۔ تو منت مانگی، یا اللہ اگر مجھے یہ زمزم کا کنواں مل جائے تو میں اپنے ایک فرزند کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو یہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی، اور ان کو جو ہے زمزم مل گیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ایڑیوں کی رگڑ سے جو زمزم جاری ہوا تھا وہ زمزم مل گیا۔ اب باری آ گئی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان دینا، اور اس زمانے میں یہ سب چلتا تھا، اسلام چونکہ آیا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو غلط ہوگا، اور ان سے متاثر بھی ہوئے، اور اس وقت دیکھا کیونکہ 11 بچے میں سے کس کو قربان کرنا اللہ کے راہ میں یہ کنفرم نہیں ہے، تو 11 بیٹوں کا نام لکھا گیا، اور قرآن اندازی کے ذریعے سے ان کا نام نکالا گیا۔ تو عبداللہ کا نام نکلا۔ کون عبداللہ؟ ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ ایک بیٹے کا نام نکلا، کیا نام؟ عبداللہ۔ تو جب عبداللہ کو قربان کرنے کی نیت سے ان کو لے جایا گیا تو مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا، عبد المطلب ایک کام کرو، ان کو جب قربان نہ کر کے، ان کو ذبح نہ کر کے آپ جو ہے اونٹ ذبح کرو۔ تو کہا یہ تو میں تو اللہ سے جو ہے دعا کیا تھا، اللہ نے قبول کیا، زمزم مل چکا ہے، اب تو مجھے قربان کرنا ہی پڑے گا۔ بولے نہیں، اللہ ہی سے رجوع ہو جاؤ پھر دوبارہ۔ تو انہوں نے ایک طرف جو ہے عبداللہ کا نام لکھا، اور دوسرے طرف 10 اونٹ کا جو ہے ایک گنتی لکھ کر قرآن اندازی کی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر دوبارہ ڈالا، 20 اونٹ کا جو ہے اس میں تعداد ڈال کے ان کو جو ہے پھر قرآن اندازی کر دی گئی، اس میں جو ہے پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے جب 100 اونٹ کیا گیا تب جو ہے اونٹوں کا جو ہے پرچہ وہ باہر آیا، اور حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، کیا اللہ کے راہ میں 100 اونٹ قربان کیے، اپنے منت کو پورا کیا۔ اب حضرت عبداللہ جو ہے
جوان ہو رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ عمر 17 سال اور دیکھنے میں بڑے خوبصورت، لہیم و شہیم۔ ایک شریف خاندان کا بچہ کیسا ہوتا ہے ویسا حضرت عبداللہ کو دیکھنے میں پورا جو ہے ان کے اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ کو اب شادی کرانی ہے۔ حضرت عبداللہ شادی کے غرض سے والد نے کہا کہ مدینہ منورہ جاؤ، وہاں بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے، وہاں سے ایک خبر ہے، ایک لڑکی اچھی خوبصورت اور خوب سیرت ہے، اس سے رشتہ تمہارا مطلوب ہے، چنانچہ تم سفر کرو۔ اب سفر پہ جب نکلے تو راستے میں ایک فاطمہ نام کی لڑکی ملی، بڑی خوبصورت۔ حضرت نے ان کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس دوشیزہ نے، اس لڑکی نے حضرت کو پسند کر لیا۔ آپ کو روکا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، اگر آپ کو مجھے شادی کرنا ہے مجھ سے، والد تک یہ بات پہنچانی پڑے گی۔ بعد میں پھر بھی برگلایا، تاریخ کی کتابوں میں آیا کہ وہ لڑکی جو ہے ان کے ساتھ رہنے کے لیے تمام حدیں پار کی، چونکہ ان کی نسل سے آخر النبی اسلام مل چکی تھی کہ آپ کو جو ہے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہے جو عام لوگ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے ہمارے خاندان پر کوئی دھبا آئے۔ ان کو چھوڑ کر جو ہے سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچے، قبیلہ بنو زہرہ میں گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ملی۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 15 سال ہے، 2 مہینے کم 15 سال میں۔ اور اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے 15 سال 16 سال میں شادی۔ یہ ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، اب جا کے جو ہے شادیوں کے اوپر پابندی ہونے لگی کہ اتنے سال عمر ہونا، اس کے بعد شادی کرنا۔ ہمارے چچا کی شادی جو ہے وہ 14 سال میں کر دی گئی تھی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، آپ کے بیچ میں بھی ہوں گے۔ بہرکیف اب لڑکی پسند آ گئی، پسند کیا کرنا تھا، والد صاحب نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے۔ تو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرما کر آ گئے، شادی ہو گئی۔ اور شادی ہونے کے بعد 1-1.5 مہینے کا عرصہ گزرا، اور گزرنے کے بعد جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے امید سے ہو گئی۔ اور اس زمانے میں چونکہ مکہ مکرمہ ڈیولپ نہ تھا، اس وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے ملک شام سفر کو جایا کرتے تھے تجارت کے واسطے۔ تو شادی ہونے کے بعد ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے ہو گئی، ادھر لوگوں نے آپ کو سمجھایا حضرت عبداللہ کو کہ آپ جو ہے کیا کریں، ملک شام چلے جائیں، اور وہاں جانے سے جو ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ روپے پیسے مل جائیں گے، تجارت کے واسطے آپ سفر کریں۔ اب بتائیے 1.5 مہینہ شادی کو ہوئی، نئی دلہن، نیا دلہا، نوشہ بھی نیا، اور جو ہے آرس بھی نہیں، ایسی حالت میں سفر کرنا کتنا گرا گزرتا ہے۔ حضرت آمنہ نے سمجھایا، آپ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں قبیلہ کی جو یہ رسم ہے، جانا پڑے گا، قانون ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ہے حضرت آمنہ نے کچھ زیادہ سفر تیار کیا، اور آپ کو تیار کرنے کے بعد آپ چھوڑنے آئی دہلیز تک۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آمنہ آج میں جا رہا ہوں، جس طریقے سے تم آج مجھے چھوڑنے آئی ہو دہلیز تک، ٹھیک اسی طریقے سے جب میں سفر سے لوٹوں تم دہلیز
تک آ کر یہاں پر کھڑی ہو جانا، میں تمہیں دیکھ کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ چلے گئے، جا کے جو 6 مہینے کے اندر جو تجارت کرنا تھا آپ نے تجارت کی، اور تجارت سے واپسی میں آپ کے سر میں درد ہونے لگا۔ مدینہ منورہ پہنچے درد سر لے کر، چونکہ ان کا سسرال بھی وہاں تھا، تو قافلے والوں سے کہا، ان کے سسرال والوں نے، کہ آپ لوگ جائیے، جب ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی تو ہم ان کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ تو جب مکہ مکرمہ باقی قافلہ پہنچ گیا، سارے لوگ آ گئے، حضرت آمنہ جو ہے راستہ تک رہی ہیں کہ سارے لوگ آ گئے، ہمارا شوہر کیوں نہیں آیا، میرے جو ہے ہمیں شریک کیوں نہیں آئے، اس چیز کو لے کر جو ہے دل میں ایک ملال ہے، سوچ رہی ہے۔ تو پورے مکہ کے اندر جو ہے خوشیاں منائی جا رہی ہے، ساری عورتیں خوشیاں منا رہی، کیونکہ سارے عورتوں کے جو مرد جو باہر گئے تھے وہ واپس لوٹے تو خوشی حاصل ہوئی ان عورتوں کو، لیکن حضرت آمنہ بہت مایوس ہیں۔ اسی دہلیز پر انتظار کرتے کرتے رات کٹ گئی۔ صبح میں رشتہ داروں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد لوگوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ، دیکھتے ہیں کس حال میں ہم لے کر آئیں گے۔ آدھی راستے کو گئے تھے، قاصد آیا کہ حضرت عبداللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور ابھی پیٹ میں ہیں، 6 ماہ ہو چکے ہیں، 7 ماہ، حضور ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، یتیمی آپ کے اوپر چھا گئی، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں اور آپ کو بتایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ جب وہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلتے تھے تو کفار کے کلیجوں پر جو ہے سانپ لوٹ جاتے تھے۔ حالانکہ آپ نرم طبیعت کے تھے، آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لیکن آپ کا مرتبہ اور رتبہ اللہ رب العالمین نے اتنا دیا کہ آپ کے دیکھنے سے کفار مکہ جو ہے وہ کانپنے لگتے تھے۔ اشداء، بہت زیادہ سخت تھے کفار کے اوپر، لیکن فطرتی طور پر کچھ بھی نہیں۔ ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے جو انعامات کیے تھے، ان انعامات کی وجہ سے یہ کیفیت کفار کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور آپس میں بہت نرم طبیعت کے انسان تھے، جب ایک ساتھ بیٹھتے تو بہت نرم دلی کے ساتھ، نرم طبیعت کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو فرماتے اور ایک دوسرے کی جو ہے کیفیتوں کو سنتے، تکلیفوں کو سنتے اور سن کر اس کا حل کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں، والد کا سایہ سر سے ہٹ گیا۔ جب یہ خبر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موصول ہوئی، آپ بڑے غم میں مبتلا ہو گئی، آپ ٹوٹ پڑی، لوگوں نے تسلی دی، تسلی دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے جب آپ عدت گزار لیتی ہیں، عدت گزارنے سے پہلے، عدت گزارنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے جو وقفہ ملا، جو اوقات ملے، ان اوقات میں آپ جو ہے باہر آتے تھے، اور آنے کے بعد جب آپ زمزم کا پانی بھرنے جاتی تو دھوپ کی جو شدت ہوتی، اس شدت کو چھانٹنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو ہے وہ تمام درخت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سایہ کرتے ہوئے کنویں تک جاتی، اور کنویں پر جانے کے بعد جو ہے جب تک آپ وہاں سے ہٹتی نہیں تھی تب تک جو ہے یہ درخت، یہ جھاڑ آپ کو سایہ کر کے رکھتے تھے۔
یہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، اور جب زمزم کے پاس جاتے تو کنواں کا پانی اوپر آ جاتا اپنے آپ، اور جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشکیزے میں وہ پانی لے لیتی، اس کے بعد وہ پانی اپنے آپ نیچے کو چلا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ کے ساتھ جو ہے آنے والے کون ہیں؟ آخری نبی ہیں جن کے اوپر ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، بشرطے کہ ہم عمل پیرا ہو، ہمارے اندر عمل ہو تب خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، کب آئے؟ سحری کے وقت، صبح صادق کو۔ اور کس حال میں آئے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اس رات کو اتنی مفلسی تھی، اتنی غریبی تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی میسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان کا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا آپ کی آمد سے، اور اتنی روشنی پھیلی کہ وہاں پر جو داعیہ تھی، داعیہ جانتے نا، ایک تو داعیہ ہوتا ہے، دائی کا داعیہ جو اللہ کے راستے میں بلانا ہوتا، اور ایک ہوتا ہے، ایک وہ دائی ہوتی ہے جو بچوں کو جو ہے پیدائش کے وقت جو اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو داعیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بے ہوش پڑ گئی، آمنہ کو بھی بے ہوشی طاری ہو گئی، اور بے ہوشی کی وجہ سے جو ہے کافی دیر بعد ہوش آیا تو دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور سجدے میں گرے ہوئے۔ کتنا وقت گزرا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ جو ہے سورج کے سائے سے وقت کا پتہ لگاتے تھے۔ چونکہ رات کا معاملہ، صبح صادق کا معاملہ، تو سورج بھی تو نہیں، کیسے پتہ لگائے؟ تو تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا کہ آج کے دور کے جو زمانے میں جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے مطابق 15 یا 20 منٹ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور سجدے میں پڑھ کے کیا مانگا اللہ سے؟ اللہ سے مانگا، یا اللہ میں جس امت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرے آنے سے ان تمام امتیوں کی مفلسی دور کر دے، ان تمام امتیوں کے دلوں کے اندر سے جو بے دینی اور بے غیرتی ہے اس کو دور کر دے۔ آپ سجدے میں پڑے رہے، اور اتنی کم عمر میں 15 لحظے 15 منٹ ہوئے تھے اس دنیا میں آنے کو، اور اس کے بعد یہ دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ آپ دنیا میں آئے، ادھر فارس کے بتکدوں میں جو 1400 سال پرانا پرستش چل رہی تھی، آگ وہاں جل رہی تھی، وہ آگ جو ہے اچانک سے بجھ گئی، اور آگ بجھنے کی وجہ سے اس بتخانے میں جتنے بھی ان کے مذہب کے ماننے والے جتنے پیروکار تھے اور ان کے علماء تھے، ان تمام علماء کو جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آگ 1400 سال تک جلتی رہی، آج یہ بجھ گئی ہے، اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ تو مولویوں کو ڈر لگنے لگا۔ کون مولوی؟ جو آگ کی پجاری تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے جو علماء تھے ان کو ڈر لگنے لگا، کیونکہ فارس کا بادشاہ
बड़ा ही जालिम था कि अगर वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा ना जाए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने ताबीर बदल दी, कहा आग बुझी है, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं है, हालांकि आप आ चुके थे। और उधर रोम के 14 गंगड़िए उनके जो बुतखाने थे वो अपने आप जमी दोज हो गए और उन्होंने भी गलत ताबीर पेश की कि नहीं, ये 14 जो बर्ज गिरे हैं इसके बदले में आपके खानदान में 14 नस्ल तक ये बादशाह चलती रहेगी। लोगों ने बदल दिया। हालांकि तारीख की किताबों में और भी दूसरी रवायतें आने वाली है, आएंगी, क्योंकि तारीख जो है ये बहुत वसी है और इसके लिखने वाले अलग अलग मुअर्रिखीन हैं। तो इनके लिखने वाले जो मुअर्रिखीन हैं इन्होंने अलग अलग ताबीरें की हैं, तो इंशाअल्लाह बात तो चलती रहेगी। कहना ज़रूरी ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये यकीनन हमारे लिए खुशी का सबब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जिस दीन के तरफ बुलाया वो सिर्फ नामो निहाद नहीं है, बल्कि उस दीन के ऊपर चलकर हमें भी वो सादगी इख्तियार करनी है जो सादगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। सारे लोग आपके आने से बहुत अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के खुशियां मनाते, मनाइए, खुशियां मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन हुजूर की जो सादगी थी वो सादगी हम में भी पाया जाना चाहिए और उनके जो तरीक़ा कार थे वो तरीक़ा कार हमारे जिंदगियों में भी होना चाहिए। आपने जो सबक उम्मत को बताया और पढ़ाया वो सबक हमारे अंदर मिलना चाहिए, तभी हम कामयाब हैं, वरना हम कामयाब नहीं हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मत के अंदर जो है मुख्तलिफ सोच के उलमा हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी के सोच के ऊपर बोझ ना बने, ये इस्लाम भी कहता है। इसीलिए तो इस्लाम के अंदर जो है 4 किस्म के आइम्मा हैं, हम्बली भी हैं, शाफई भी है, मालिकी भी है, हनफी भी हैं, होना चाहिए और चारों का रास्ता सही भी है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं है, ये तमाम चीजें जो है साबित है इस्लाम से, लेकिन कहीं ना कहीं हम झगड़े में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया उस दीन के अंदर हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अकायद की इख्तलाफात वो अपनी जगह पर, अगर कोई 12 रबीउल अव्वल मना रहा है मनाओ, लेकिन उससे पहले हुजूर के तरीके को दामनगीर बनाओ। अगर कोई हुजूर के नाम पर जलसा कर रहा है करे, अच्छी बात है, होना चाहिए। हुजूर के नाम पे जलसा नहीं होगा तो किसके नाम पे होगा, लेकिन उसका कुछ हासिल भी होना चाहिए। सादगी इख्तियार करें, सादगी में भलाई है। अगर हम इन जलसों के चक्कर में नमाज फौत कर देते हैं, अगर हम इन जलसों के चक्कर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसवे हसना है उसको छोड़ देते हैं, तो ये गलत चीज है। जलसे के साथ साथ 12 रबीउल अव्वल के साथ साथ नमाज भी होना चाहिए। 12 रबीउल अव्वल के साथ साथ जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीजों के बारे में हमें और आपको बताया है, ये तमाम चीजों के ऊपर हमारा अमल होना चाहिए और कभी भी हम आपस में जो है इख्तलाफात ना करें, मिलजुल कर जिंदगी बसर करें। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरत सुन्नतें अदा नहीं करे हैं वो सुन्नतें अदा कर लें और अंदर में काफी जगह खाली पड़ी है, अंदर आ जाएं। जो हजरत बाहर खड़े हैं अंदर को आ जाएं।